خواتین و حضرات، اقوام متحدہ میں عمران خان کے جرأتمندانہ خطاب نے جہاں انہیں ایک مقامی سطح کے لیڈر سے اٹھا کر ایک انٹرنیشنل رہنما کے مقام پر لا بٹھایا ہے، وہاں اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان اب ایک انٹرنیشنل ٹارگٹ بھی بن چکے ہیں، کیونکہ ابھی اس UN سپیچ کے دوران عمران خان نے مافیا کی صورت میں بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا تھا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ یہود و ہنود ہوں، چاہے وہ امریکہ یا اسرائیل سے جڑی ہوئی طاقتیں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ تمام بڑے مافیاز کہ جن کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی مسلمان لیڈر نے اس نیٹ کو توڑنے کی کوشش کی تو اسے ختم کر دیا گیا، چاہے وہ سعودی عرب کے شاہ فیصل ہوں یا پاکستان کے بھٹو ہوں یا خود بھٹو کو ہٹانے والے جنرل ضیاء اللہ حق ہوں۔ اور جب کپتان کی امریکہ واپسی کے دوران ان کا جہاز 4-5 گھنٹے فلائی کرنے کے بعد دوبارہ امریکہ کی طرف موڑا گیا تو ان سیریس کنسرن نے اور بھی زور پکڑ لیا، اور تمام بڑے اور سینئر تجزیہ کار اس معاملے کے 3 پہلوؤں پر گفتگو کرنے لگے۔ نمبر 1 کہ کیا واقعی کوئی فنی خرابی تھی؟ نمبر 2 کہ کیا عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی ایک اٹیمپٹ تھی؟ یا نمبر 3 کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محض ایک وارننگ تھی؟ اپنے سٹوری ورلڈ کے برانڈ نیو سیشن میں ہم نے انہی پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے۔ ہماری حتی الوسع کوشش ہوگی کہ ہم بغیر سنسنی پھیلائے حقائق کی بنا پر ان ایشوز پر نہ صرف سوالات اٹھائیں بلکہ پہلے سے موجود سوالات کے جوابات ڈھونڈے جائیں، اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران خان کے جہاز کے یو ٹرن کے معاملے پر بات کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان کی نیو یارک سے روانگی اور وطن واپسی کے لیے استعمال ہونے والے سعودی حکومت کے طیارے میں تکنیکی خرابی کے حوالے سے کہانیاں جنم لے رہی ہیں کہ 3 گھنٹے پرواز کے بعد اتنے ہی وقت میں واپس آنے کی بجائے ہنگامی لینڈنگ کا آپشن استعمال کیوں نہ کیا گیا۔ اس طرح وزیر اعظم کو میڈیا کے سامنے لا کر خدشات دور کرنے کی حکمت عملی اختیار نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بھارت اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے پراپوگنڈا کرنے میں مصروف ہے، جبکہ حکومت پاکستان ابھی تک خاموش ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اس سوال کا جواب کہ اب تک اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ کیوں شائع نہیں کی گئی، جبکہ ہر اس طرح کے واقعے کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جس میں جہاز میں ہونے والی خرابی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ درپیش ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ 27 ستمبر کو پیش آیا، یعنی لگ بھگ ابھی یہ 5واں دن ہے کہ جب اس جہاز کو خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ عام طور پر انکوائری کمیٹی جب بٹھائی جاتی ہے تو وہ اس بات کا جائزہ لیتی ہے اور 1 ہفتے یا 10 دن تک ایک رپورٹ شائع کرتی ہے۔ ابتدائی رپورٹ تو اسی دن دی گئی تھی کہ جہاز کے نیویگیشن سسٹم میں کوئی مسئلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز کے سٹاف نے سفر جاری رکھنے کی بجائے واپس موڑنے کو ترجیح دی۔ لیکن یہاں پر یہ سوال بھی ویلڈ ہے کہ اگر یہ تکنیکی خرابی اتنی بڑی تھی تو فوری طور پر ہنگامی لینڈنگ کا آپشن کیوں استعمال نہ کیا گیا؟ ٹورنٹو یعنی کینیڈا میں ہی لینڈ کیوں نہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ دوبارہ 3 گھنٹے پرواز کر کے امریکہ جایا جائے؟ دوستو، اگر جہاز کے عملے کے مطابق یہ خرابی اتنی بڑی نہیں تھی تو واپس موڑنے کی بجائے کہیں یورپ وغیرہ میں لینڈ کیوں نہ کیا گیا؟ انہی سوالات کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آخر آگے ایسا کون سا خطرہ تھا کہ امریکہ کی سرزمین کو سیف سمجھا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کو وہاں لینڈ کروا کر واپس نیو یارک کے ہوٹل میں پہنچایا گیا؟ دوستو، اقوام متحدہ میں یہ عمران خان کی مؤثر جرأتمندانہ نمائندگی مؤثر دلائل کے ساتھ عالمی اور امریکی فورمز میں کشمیر اور کشمیریوں کی وکالت اور بھارت کے عزائم اور ظالمانہ اقدامات پر سے پردہ اٹھانے پر ناراض انڈین سرکار اور میڈیا بھی اس بارے میں اپنا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، لیکن حکومت پاکستان کی میڈیا ٹیم کی تاحال خاموشی
اور اس بارے میں حقائق جاننے کی ضرورت متعدد جوابات طلب سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 27 ستمبر کی شب جب طیارہ 2.5 سے 3 گھنٹے سمندر پر پرواز کر رہا تھا تو یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان حائل گہرے سمندر پر ابتدائی پرواز کے بعد اتنی بلندی پر ہی یو ٹرن لے کر کسی قریبی ایئرپورٹ پر اترنے کی بجائے 3 گھنٹے کا واپسی کے سفر کر کے نیو یارک آنا ابھی تک نہ صرف ایک معمہ بنا ہوا ہے بلکہ مختلف ٹیکنیکل سیاسی سوالات اور کہانیوں کو جنم دے رہا ہے۔ اسی طرح سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 27 ستمبر کی شب تقریباً گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد واپس نیو یارک پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کو میڈیا کے سامنے لا کر خدشات دور کرنے کی حکمت عملی اختیار کیوں نہ کی گئی؟ پاکستان سے آئے ہوئے درجنوں صحافیوں، سرکاری ٹی وی، امریکہ میں پاکستانی میڈیا کے نمائندے صرف چند لائنوں کے پیغام کے ذریعے بہت سی قیاس آرائیوں اور افواہوں کو ختم کر سکتے تھے، بلکہ اسی ہوٹل میں موجود صحافیوں کو بھی اس بارے میں لا علم اور لا تعلق رکھا گیا۔ انڈین میڈیا کے پراپوگنڈے کو وہیں پر دفن کیا جا سکتا تھا اگر ہمارے بااعتماد وزیر اعظم چند منٹ کی پریس کانفرنس کرتے اور اپنی موجودگی سے تشویش دور کر دیتے، مگر اس کے برعکس پاکستانی میڈیا ٹیم نے پراسرار خاموشی اختیار کی، جبکہ واپسی پرواز کے دوران وزیر اعظم کے بعض ساتھی جو خود خوف زدہ تھے، ہوٹل میں باحریت واپسی کے بعد خود کئی سازشی نظریات، ممکنہ افواہوں، قیاس آرائیوں پر مبنی کہانیاں اور اندازے پیش کر کے مذائقہ انگیز انداز میں کہکے لگا کر اپنا خوف دور کر رہے تھے۔ اسی طرح پورے میڈیا کی موجودگی کے باوجود محض مخصوص سیکورٹی ماحول میں وزیر اعظم کی جہاز سے اترنے کی تصاویر صرف چند ٹی وی چینل پر جاری کرنا اور چند جملے نشر کروانے سے بھی شکوک میں اضافہ ہوا۔ دوستو، یہ تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ عمران خان کو یہ طیارہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے دیا تھا کہ وہ اس پر سفر کریں۔ شاہی سعودی خاندان کے اس بیڈ روم والے طیارے کے نیویگیشنل سسٹم کا اس طرح دوران پرواز خراب ہو جانا نہ صرف عمران خان اور اہل پاکستان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، بلکہ خود عمران خان کے میزبانوں اور طیارے کو اکثر و بیشتر استعمال کرنے والے سعودی حکمرانوں کے لیے بھی انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ دوستو، یہاں پر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو نیو یارک لانے کے بعد یہ سعودی حکومت کا طیارہ تقریباً 6 روز تک نیو یارک کے ایئرپورٹ پر موجود رہا۔ اس دوران اس کی سیکورٹی، فٹنس چیکنگ اور فلائٹ کے لیے فٹ ہونے کا ریکارڈ کیا اور کہاں ہے، جو سب کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طیارہ جب نیو یارک کے ہینگر میں کھڑا تھا تو اس دوران اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہو؟ یہ ابھی تو محض ایک سازشی پھیری ہی لگتی ہے، لیکن عالمی مافیا عمران خان کو بھی دیگر ماضی کے مسلمان لیڈران کی طرح رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہے تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ کام بھی کروایا جا سکے کہ دوران پرواز طیارے میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو اور وہ منظر سے ہی غائب ہو جائے۔ خواتین و حضرات، اس پورے معاملے کے دوران سب سے زیادہ پراسرار کردار جہاز کے سٹاف ہی کا رہا ہے۔ طیارے کے کپتان نے اعتماد کی بحالی کی بجائے کوئی بیان دینے اور چند جملے کہنے کے لیے طیارے کے عملے نے بھی اپنی خاموشی کو نہیں توڑا، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان، طیارے کا کیپٹن، عملہ، عمران خان کے دیگر دوست طیارے میں موجود ہی میڈیا والوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں تمام خدشات، تشویش کو اسی وقت دور کر سکتے تھے، مگر ایسا نہ کیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور طیارے کے سٹاف کے مشکوک طرز عمل کے حوالے سے یہ سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ اگر فلائٹ میں ٹیکنیکل خرابی اتنی اہم تھی تو اسے فوری طور پر کینیڈا میں ہی لینڈ کیوں نہ کیا گیا؟ واپسی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوبارہ نیو یارک کا رخ ہی کیوں اختیار کیا گیا؟ اگر ٹیکنیکل خرابی اتنی ہی اہم تھی کہ پرواز کو ہنگامی لینڈنگ کی بجائے 2.5 سے 3 گھنٹے تک واپس نیو یارک ایئرپورٹ تک کا سفر جاری رکھا گیا اور محفوظ خیال کیا گیا، تو پھر واپسی کی بجائے مزید چند گھنٹے پرواز جاری رکھ کر یورپ پہنچنے کا آپشن کیوں نہ استعمال کیا گیا؟ اسی طرح یورپ تک کا سفر بھی ہو جاتا اور وقت بھی بچ جاتا۔
خواتین و حضرات، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو مختلف تجزیہ کار اور ماہرین اپنی اپنی رپورٹس میں اٹھا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی میڈیا ٹیم کی مکمل خاموشی مختلف قسم کی کہانیوں اور افواہوں کو جنم دے رہی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اس طیارے کی واپسی کا اصل ایشو کیا تھا؟ یہ تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت انتہائی اہم ضرورت ہے کہ عمران خان کی میڈیا ٹیم اس وقت دنیا کے سامنے آئے اور پبلکلی ان تمام افواہوں کو دفن کرے اور حقائق سامنے لائے۔ شکریہ۔
خواتین و حضرات، اقوام متحدہ میں عمران خان کے جرأت مندانہ خطاب نے جہاں انہیں ایک مقامی سطح کے لیڈر سے اٹھا کر ایک انٹرنیشنل رہنما کے مقام پر لا بٹھایا ہے، وہاں اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان اب ایک انٹرنیشنل ٹارگٹ بھی بن چکے ہیں، کیونکہ ابھی اس UN سپیچ کے دوران عمران خان نے مافیا کی صورت میں بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا تھا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ یہود و ہنود ہوں، چاہے وہ امریکہ یا اسرائیل سے جڑی ہوئی طاقتیں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ تمام بڑے مافیاز کہ جن کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی مسلمان لیڈر نے اس نیٹ کو توڑنے کی کوشش کی تو اسے ختم کر دیا گیا، چاہے وہ سعودی عرب کے شاہ فیصل ہوں یا پاکستان کے بھٹو ہوں یا خود بھٹو کو ہٹانے والے جنرل ضیاء اللہ حق میں عمران خان کے جب کپتان کی امریکہ واپسی کے دوران ایک جہاز چار لیڈر سے اٹھا کر فلائی کرنے کے بعد رہنما کے دوبارہ امریکہ کی طرف موڑا گیا، اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان اور بھی زور پکڑ لیا اور تمام بڑے اور سینئر، کیونکہ اس معاملے کے سپیچ کے دوران عمران خان نے کرنے لگے مافیا کی صورت نمبر ایک بڑی واقعی کوئی فنی خرابی تھی، نمبر دو کہ عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی ایک اٹیمپٹ اسرائیل سے جڑی ہوئی، یا نمبر تین کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تمام بڑے مافیا برانڈ نیو سیشن میں جانے انہی پہلوؤں میں پھیلا ہوا ہے، عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، غیر سنسنی کیونکہ تاریخ شاہد ہے کی بنا پر کسی مسلمان لیڈر نے پر نہ صرف سوالات اٹھانے کی کوشش کی تو اسے ختم کر دیا گیا، پہلے سے موجود سوالات کے جوابات سنے جائے یا پاکستان کی آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران خان ہٹانے والے جنرل ضیاء اللہ حق کے معاملے پر بات کریں گے اور آپ کا واقعے کے دوران سوالات بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جائیں، اگر آپ دوبارہ امریکہ کی طرف موڑا گیا تو کارل سیریس کنسر نے اور بھی زور پکڑ لیا، تمام بڑے اور سینئر خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان کی پہلوؤں پر گفتگو کرنے لگے اور وطن واپسی کے لیے نمبر ایک کہ کیا واقعی کوئی فنی خرابی تھی، نمبر دو کی خرابی کے حوالے سے کہانیاں جنم لے رہی ہیں کہ 3 گھنٹے پرواز کے بعد نیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محض ایک ہنگامی لینڈنگ کا آپشن استعمال کیوں نہ کیا گیا، نیو سیشن میں ہم نے اس طرح وزیر اعظم کو میڈیا کے سامنے لا کر ہماری دور کرنے کی ہوگی کہ ہم حکمت عملی اختیار نہ کرنے کی کیا وجہ کی بنا پر ان ایشوز بھارت اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، پہلے سے موجود سوالات کے جوابات خاموش ہیں اور اپنی دوستوں سب سے پہلے اس سوال کا جواب کہ اب تک اس واقعے کی تفصیل کریں گے کیوں شائع نہیں کی، آپ کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جائیں واقعے کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جس میں جہاز میں ہونے والی خرابی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ پیش ہوا، تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اور وطن واپسی کے لیے استعمال ہونے والے یعنی لگ بھگ 5واں دن ہے تکنیکی خرابی کے حوالے سے کہانیاں جنم لے رہی ہیں، عام طور پر 3 گھنٹے پرواز دکھائی جاتی ہے تو اس بات کا جائزہ لیتی ہے کی بجائے اور ایک ہفتے یا 10 دن کا آپشن استعمال کیوں نہ کیا گیا، ابتدائی طرح وزیر اعظم کو میڈیا کے سامنے لا کر خدشات دور کرنے گئی تھی کہ جہاز نیویگیشن سسٹم نہ کرنے کی کیا مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے بھارت اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے پروپیگنڈا کرنے کی بجائے مصروف ہے واپس جبکہ حکومت پاکستان ابھی تک خاموش ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال دوستوں سب سے پہلے اس سوال کا جواب یہ تکنیکی خرابی اس واقعے کی بڑی تھی تو فوری شائع نہیں کی گئی، لینڈنگ کا آپشن کیوں استعمال نہ کیا گیا، جبکہ ہر اس طرح کے واقعے ٹورنٹو یعنی کینیڈا میں ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جس میں جہاز میں ہونے والی دوبارہ کا جائزہ گھنٹے پرواز کر کے اور رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا دوستوں اگر جہاز کے عملے کے مطابق یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی نہیں تھی 27 واپس موڑنے کی بجائے یعنی یورپ وغیرہ میں لینڈ کیوں نہ کیا کہ جب اس جہاز کو انہی سوالات کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ہے بٹھائی جاتی ہے تو اس بات کا جائزہ لیتی ہے ایسا کون سا ہفتہ یا 10 امریکہ کی سرزمین شائع کرتی ہے، سمجھا گیا ابتدائی رپورٹ اسی دن دے گئی تھی وہاں لینڈ کروا کر واپس گئی تھی کہ جہاز کے نیویگیشن سسٹم میں کوئی مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے جہاز کے سٹاف نے سفر جاری رکھنے کی بجائے واپس ملائل کے ساتھ عالمی اور امریکی، لیکن یہاں پر یہ سوال کشمیر اور کشمیریوں کی وکالت کہ اگر یہ تکنیکی خرابی اتنی بڑی تھی تو فوری طور پر ہنگامی لینڈنگ کا آپشن اور میڈیا بھی اس بارے میں اپنا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، ٹورنٹو یعنی کینیڈا میں حکومت پاکستان کیوں نہ کیا گیا بجائے اس کے کہ دوبارہ اور اس بارے میں پرواز کر کے امریکہ جایا جائے، متعدد جوابات دوستوں اگر جہاز کے
معاملے کے مطابق یہ خرابی اتنی بڑی نہیں تھی۔ پہلا سوال تو یہ ہے واپس موڑنے کی بجائے ستمبر کی شب کہیں یورپ وغیرہ میں لینڈ کیوں نہ کیا گیا؟ سمندر پر پرواز انہی سوالات کی بنا پر لوگ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان جس کی پرتاہری ہے سمندر پر آگے ایسا کون سا خطرہ تھا کہ امریکہ کی سرزمین لے کر کے قریبی ایئرپورٹ پر اور وزیر اعظم عمران خان 3 گھنٹے کا واپسی کا سفر کر کے واپس نیو یارک کے ہوٹل میں پہنچایا گیا؟ صرف ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ دوستوں ایک مختلف میں سیاسی سوالات اور کہانیوں کو جنم دے نمائندگی مؤثر دلائل۔ اسی طرح سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 27 ستمبر کی اور کشمیریوں کی وکالت تقریباً گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد واپس نیو یارک اٹھانے پر وزیر اعظم عمران خان کو میڈیا کے سامنے اس بارے میں اپنا خدشات دور کرنے کی مصروف عملی اختیار، لیکن حکومت پاکستان کی میڈیا پاکستان سے آئے ہوئے درجنوں صحافیوں اس بارے میں حقائق سرکاری ٹی وی امریکہ میں پاکستانی میڈیا کے نمائندے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ صرف چند لائنوں کے پیغام کے ذریعے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 27 ستمبر کی شب جب طیارہ ڈال کے 3 گھنٹے ہوٹل میں موجود صحافیوں کر رہا تھا اس بارے میں یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان حائل گہرے سمندر پر میڈیا کے ابتدائی پرواز کے بعد اتنی بلندی کو وہیں پر دفن کیا جا سکتا تھا اگر ہمارے بھائی کی بجائے 3 گھنٹے کا واپسی کے سفر کرتے نیو یارک اور اپنی موجودگی سے صرف ایک معمہ بنا ہوا ہے، مگر اس کے برعکس ٹیکنیکل سیاسی سوالات اور کہانیوں کو اسرار خاموشی اختیار کی۔ اسی طرح سوال یہ بھی اٹھتا ہے پرواز کے دوران 27 ستمبر کی شب تھی تقریباً گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد واپس نیو یارک پہنچے۔ واپسی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو میڈیا کے سامنے لا کر ممکنہ خدشات دور کرنے کی پر کہانیاں اور اندازے پیش کر کے پاکستان سے آئے ہوئے درجنوں صحافیوں اپنا سرکاری ٹی وی امریکہ میں پاکستانی اسی طرح پورے میڈیا کی موجودگی کے باوجود صرف چند لائنوں کے باعث کے ذریعے بہت سی وزیر اعظم کی جہاز سے کر سکتے تھے تصاویر، بلکہ اسی ہوٹل میں موجود صحافیوں کو بھی اس بارے میں نالے نشر کروانے سے بھی تعلق رکھا گیا، اضافہ ہوا۔ انڈین میڈیا کے برابر دوستوں یہ تو آپ سب کے پروپیگنڈے کو وہیں پر دفن کیا جا سکتا تھا اگر ہمارے بااعتماد وزیر اعظم سلیمان نے دیا تھا پریس کانفرنس کہ وہ اس پر سفر کریں اور اپنی سعودی خاندان کی دور کر دیتے والے طیارے کے، مگر اس کے برعکس پاکستانی میڈیا کا اس طرح دوران پرواز خاموشی ہو جانے کی نہ صرف عمران واپسی پرواز کے دوران پاکستان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے بلکہ خود خوفزدہ میزبانوں ہوٹل میں روپے کے بعد مال کرنے والے کئی حکمرانوں کے لیے انتہائی تشویش کے سرائیوں پر مبنی کہانیاں دوستوں اور اندازے پیش پر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو نیو یارک لانے کے بعد یہ سعودی اسی طرح کا طیارہ تقریباً 6 روز تک نیو یارک محض مخصوص سکیورٹی ماحول میں وزیر اعظم کی سکیورٹی فٹنس چیکنگ اور فلائٹ کے لیے ٹی وی چینل کا جاری کرنا اور چند جملے نشر کروانے سے بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ دوستو یہ تو آپ سب بہت کچھ بتا سکتا ہے وہ یہ طیارہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طیارہ محمد بن سلیمان نے دیا تھا کہ وہ اس پر سفر میں کوئی گڑبڑ کی سعودی خاندان یہ بھی تو محض والے طیارے کے نیویگیشنل لیکن عالمی مافیا اس طرح دوران پرواز کر ماضی کے ہو جانا مسلمان لیڈران کی طرح رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا تشویش کا باعث ہے ممکن ہے کہ یہ کام کے میزبان کروایا جا سکے طیارے کو اکثر دوران پرواز کرنے والے میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو اور انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ خواتین و حضرات اس پورے معاملے کے دوران سب سے زیادہ اور احساس کا دار ہے کہ عمران خان ہی کر رہا ہے کہ طیارے کے کپتان نے اعتماد کی حکومت کا طیارہ تقریباً بیان دینے اور چند جملے کہنے کے لیے طیارے کے عملے اس نے اپنی خاموشی کو نہیں توڑا چیکنگ کے مکمل لائٹ کے لیے تیار ہونے کا ریکارڈ کیا۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان طیارے کا کیپٹن نے پیش عملہ عمران خان کے دیگر دوست طیارے میں موجود ہی میڈیا والوں کے بہت کچھ کا فائدہ اٹھا کر انہیں تمام خدشات کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طیارہ نیو یارک ایسا اندر میں کھڑا تھا اس کی کیا وجوہات کوئی گڑبڑ طیارے کے سٹاف کی ابھی تو محض عمل کے حوالے سے ہی لگتی ہے دوبارہ عالمی مافیا عمران اگر فلائٹ میں ٹیکنیکل ماضی کے مسلمان لیڈران کی طرح فوری طور رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہے کیوں نہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ کام واپسی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوبارہ پرواز طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی ہو اور وہ مگر ٹیکنیکل خرابی
اتنی ہی اہم تھی کہ پرواز معاملے کے دوران سب سے زیادہ پراسرار کردار 3 گھنٹے تک واپس کر رہا ہے طیارے کے کپتان نے اعتماد کی بحالی کی بجائے محفوظ خیال کوئی بیان دینے اور چند جملے کہنے کے لیے طیارے کے عملے چند گھنٹے بھی اپنی خاموشی کو نہیں توڑا یورپ کے مکمل خاموشی اختیار کیا گیا حالانکہ وزیر اعظم اسی طرح یورپ تک کا سفر بھی ہو جاتا اور عملہ عمران خان کے دیگر دوست خواتین و حضرات میں موجود تمام سوالات ہیں جو مختلف فائدہ اٹھا کر تمام اپنی اپنی وقت میں اٹھا رہے ہیں مگر ایسا عمران خان کی میڈیا اس کی کیا وجوہات مکمل خاموشی کے مختلف قسم کی کہانیوں کے حوالے سے یہ سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے فلائٹ میں ٹیکنیکل کی واپسی کا اصل ایشو کیا تھا تو اسے فوری طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات طے ہے گیا کہ اس واپسی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوبارہ نیو یارک ٹیم اس وقت دنیا کے سامنے آئے اگر ٹیکنیکلی تمام افواہیں اہم تھی کہ پرواز کو ہنگامی لینڈنگ کی بجائے 2.5 سے 3 گھنٹے تک واپس نیو یارک ایئرپورٹ تک کا سفر جاری رکھا گیا اور محفوظ خیال کیا گیا تو پھر واپسی کی بجائے مزید چند گھنٹے پرواز جاری رکھ کر یورپ پہنچنے کا آپشن کیوں نہ استعمال کیا گیا اسی طرح یورپ تک کا سفر بھی ہو جاتا اور وقت بھی بچ جاتا خواتین و حضرات یہ وہ تمام سوالات ہیں جو مختلف تجزیہ کار اور ماہرین اپنی اپنی رپورٹس میں اٹھا رہے ہیں لیکن عمران خان کی میڈیا ٹیم کی مکمل خاموشی مختلف قسم کی کہانیوں اور افواہوں کو جنم دے رہی ہیں اصل معاملہ کیا ہے اس طیارے کی واپسی کا اصل ایشو کیا تھا یہ تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت انتہائی اہم ضرورت ہے کہ عمران خان کی میڈیا ٹیم اس وقت دنیا کے سامنے آئے اور پبلکلی ان تمام افواہوں کو دفن کرے اور حقائق سامنے لائے شکریہ